السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کے جسم مبارک سے اماں جان حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ہمارے والد گرامی اور ہماری والد آدم علیہ السلام والد اور حوا علیہ السلام والدہ، اللہ نے ان کے ملاپ سے پھر اللہ ذوالجلال نے کتنی مخلوق، یہ انسان کتنے پیدا فرمائے، اور پھر اللہ ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے اس انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ میاں اور بیوی کا اللہ ذوالجلال نے نظام چلایا۔ اور اللہ ذوالجلال کی طرف سے یہ حکم ہے، جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دیں۔ آج کے اس دور میں جو لڑکا ہے وہ تقریباً 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک کا نظام ہے کہ 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بنتا ہے، چلو بچے کی کچھ تعلیم اور پختہ ہو جائے۔ اور اسی طرح جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ 12 سے 13 یا 14 سال تک بیٹیاں بالغ ہو جاتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ان کو پڑھانا ہے، تعلیم دلانی ہے، اور ان کو لیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارا معاشرے کا عرف اگر ہے، کچھ حکومتی نظام ہوتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہ کریں، بچی چھوٹی ہوتی ہے، گھر کے معاملات بچوں کو پیدا کرنا ذرا مشکل نہ بن جائے، تو بچی کی عمر کم سے کم، میں حکیم بھی ہوں، میں پوری دنیا میں الحمدللہ طب نبوی کا اور روحانی اور جسمانی علاج، جادو سایہ جنات کا پوری دنیا میں کرتا ہوں، میرے ساتھ بیٹیاں بھی رابطہ کرتی ہیں۔ ایسی بہنیں یقین کریں کہ جن کی عمر تقریباً 30 سے 35 سال ہوتی ہے اور وہ بتاتی ہیں 5 6 ان کے بچے ہیں، اور ایسے لگتی ہیں جیسے وہ کمواری ہیں، ان کی شادی ہوئی ہی نہیں ہے، اور وہ کہتی ہیں قاری صاحب 14 سال کی عمر میں میرے والد صاحب نے شادی کر دی تھی، اور 25 سال کی عمر 30 سال تک الحمدللہ بچے مکمل جتنے اللہ نے توفیق دی، اللہ نے میری قسمت میں لکھے ہو گئے۔ اب میری 35 سال عمر ہے، 5 6 سال کی میرے چھوٹا بچہ ہے، بچی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل صحت مند ہوں، بچوں کو پیدا کرنے میں مجھے کوئی دشواری پریشانی نہیں، بلکہ نارمل کیس سے، اکثر پہلے وقت میں تو گھروں میں ہی یہ کیس ہو جاتے تھے، اب تو یعنی ہسپتالوں کو بغیر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بیماریاں اور کمزوریاں ہماری بیٹیوں بہنوں میں اتنی ہو گئی ہیں، بچیوں میں۔ تو میرے بھائیوں، جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائے، اور ہمارے ملکوں کے نظام کے مطابق مرد ہو یا عورت ہو 18 سال کے اوپر اگر چلے جائیں اور ہم ان کی شادی کرنے میں ناکام ہو جائیں، تو ہم اس کے بعد ہمارے بچے جتنا وقت گزاریں گے، اگر ان سے کوئی خطا غلطی گناہ ہوئی، اگر وہ روزہ رکھ کے یا استغفار کر کے گناہ سے بچے بھی رہے، تو پھر بھی ہم گناہ گار ہیں کہ ہم نے بچوں کے رشتے وقت پر کیوں نہیں کیے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیچھے کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ بچی بالغ ہو جائے تو بس نکاح کر دو، یہ بلوغت شرط ہے نکاح کے لیے۔ آگے اللہ ذوالجلال بیٹی ہے بیٹا ہے تو چھوٹی عمر ہے، بالغ ہوئی، شادی کر دی، آگے بچوں کا یعنی ولادت کا معاملہ آسان کرنا وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یقین کریں 30 سال کی عمر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ولادت کا وقت آتا ہے، بچہ پیدا نہیں ہوتا، بڑا آپریشن ہوتا ہے، لیکن میرے علم میں ہیں بے شمار ایسی بیٹیاں ہیں۔ یقین کریں، میں سعودی عرب میں ایک میرے محترم قاری صاحب ہیں، بہت ہی ماشاءاللہ عامل ہیں، میں نے ان سے کہا کہ بچیوں کی شادی کی عمر کتنی ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام لیا کہ میری چھوٹی بیٹی، اس کی 14 سال عمر ہے، اور میں نے اس کی جس سے شادی کی اس کی عمر 30 سال ہے، اللہ نے پہلے سال ہی اس کو بیٹا دیا یا بیٹی دی، اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ بچے کی ولادت بھی ماشاءاللہ نارمل کیس ہوا، اور شادی سے پہلے ہماری بیٹی دیکھیں 14 سال کی بچی، قد بھی اس کا مناسب ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے، جسمانی شکل بھی اس کی مثلاً وہ سلیم سمارٹ ہے، موٹی نہیں ہے، موٹاپا نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ ایسے تھی سکی سی، یعنی صحت مند نہیں تھی، شادی ہوتے ہی
جب ازدواجی معاملات میں اللہ ذوالجلال نے ان کو پرو دیا تو پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ صحت مند ہونا شروع ہوگی. سال کے بعد اللہ نے بچہ دیا, بچہ نارمل کیس سے ہوا, اور اس کے بعد میری بیٹی کی صحت پہلے سے بہتر ہے. اور وہ قاری صاحب کی جو بھی بیٹی 14 سال کی 15 سال کی ہوتی جاتی ہے فوراً نکاح کر رہے ہیں. ان کا بیٹا ہے, اس کی ابھی شناختی کارڈ اس کا بنا 18 سال کو, فوراً انہوں نے اس کا بھی نکاح کر دیا. تو میرے بھائیوں وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے, جو رسول اللہ نے فرما دیا اللہ کا حکم ہے. تو میرے بھائیوں النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. جس کے پاس نکاح کی استطاعت ہو, جسمانی صحت ہو اور کاروبار مزدوری کرتا ہے, اللہ کا کرم ہے, پھر وہ شادی نہ کرے, فلیس منی. رسول اللہ نے فرمایا جو مرد ہے جو عورت ہے شادی نہیں کرتا وہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق. تو مجھے دیکھنے والے پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں, اپنے بچوں کی شادی کرو. یہ نہ دیکھو کہ اس کی تعلیم مکمل کرنی ہے, نکاح کریں, نکاح کے بعد ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے پڑھتے رہیں. آپ یقین کریں میری شادی کے بعد میں نے بچوں کے بعد BA کیا, اور طب کا 4 سالہ ڈپلومہ میں نے شادی کے بعد بچوں کے بعد کیا الحمدللہ. اور اب الحمدللہ 50 سال کو پہنچنے والا ہوں, ابھی بھی پڑھنے کی بڑی تڑپ ہے, آگے اور پڑھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں تعلیم ساری زندگی حاصل کرتے رہیں, شادی وقت پر ہونی چاہیے. اور آخری بات میں بڑے درد دل سے میں کر رہا ہوں, کسی میری بھائی کو بہن کو اگر اچھی نہ لگے تو وہ اس کا اپنا ایک ظرف ہے, لیکن بات میں نے وہ کرنی جو ہے حقیقت. اکثر بھائی بیٹوں کی, پہلے میں بیٹوں کی بات کرتا ہوں, بیٹے ہو گئے 18 سال کے 20 سال کے, شادی نہیں کرتی, بچہ ابھی کچا ہے, یہ مضبوط ہو جائے جسمانی طور پر. اور بچہ کیا کرتا ہے, گھر سے سکول کے لیے جاتا ہے, بستہ سکول میں رکھتا ہے, اور کیا کرتا ہے وہ فلم دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے, یا وہاں رہ کے بچوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس کے بچے بھی ایسے دوست ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے, ان کی سوسائٹی اچھی نہیں ہوتی. پھر وہ بچے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. میں اشارہ کر رہا ہوں, اگر سکول کے لڑکے ہیں وہاں لڑکیاں اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں, جس لڑکی کے ساتھ آنکھ مل جائے, زبان ایک ہو جائے, مسکراہٹیں مل جائیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ صبح سے نکلتے ہیں سکول جانے کے لیے, سکول جانے سے پہلے الگ ہو جاتے ہیں, وہ کہیں جا کر وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گناہ کر لیتے ہیں. گناہ بیٹے سے ہو یا بیٹی سے ہو, گناہ تو گناہ ہی ہے نا, وہ برابر ہے. تو ہم کہتے ہیں بچہ جناب کچا ہے, چھوٹی عمر ہے, مضبوط ہو جائے, وہ اندر سے ضائع ہو رہا ہے. اگر اس کا نکاح کر دیں گے وہ گناہ سے بھی بچ جائے گا, اور اس کی جسمانی جو طاقت ضائع جو وہ زمین میں وہ پھینک رہا ہے وہ کسی اچھی جگہ پر لگے گی. اللہ نیک اولاد بیٹے اور بیٹیوں سے نوازیں گے, ہماری امت میں اضافہ ہوگا. اور اسی لیے میں اسی کے ساتھ میں ایک درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ سب بیٹیوں بہنوں والے ہیں, میں بھی بیٹیوں بہنوں والا ہوں. اکثر بھائی بیٹیوں کی شادی لیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ابھی یہ معصوم ہے, ابھی تو اس کو یہ کچن کا کام نہیں آتا, ابھی تو اس کی میٹرک کی تعلیمی ابھی FA کرنا ہے, ابھی BA کرنا ہے, فلاں ہے, چھوٹی ہے, بچی ہے, یہ گھر کو کیسے سنبھالے گی. اب کیا ہوتا ہے, اکثر ہمارے گھر میں پردہ نہیں ہوتا, کزن آتے ہیں, ماموں کے بیٹے, چاچو کے بیٹے, کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی, مسکراہٹ مل گئی, دونوں نے ہنس کر ایک دوسرے کو دکھا دیا. جب ان کو موقع ملتا ہے استغفر اللہ وہ بدکاری کرتے رہتے ہیں. یقین کریں میں حکیم ہوں, میرے پاس کئی کیس آتے ہیں, کہتے ہیں ہماری معصوم بچی ہے, اس کا پیٹ کیوں بڑھ گیا ہے, اس کو کیا تکلیف ہے. ہم کہتے ہیں اس کا جہاں سے ٹیسٹ کروائیں جا کر, قاری صاحب ہماری چھوٹی سی بچی ہے, آپ نے کیسی بات کر دی ہے. جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ تو حمل ہو گیا ہے, تو پھر کیا کرتے ہیں, حمل کو گراتے ہیں. گرانا بھی گناہ. ایک بچہ جو کہ 4 مہینے کے بعد اس میں جان پڑ جائے, اس کو ضائع کرنا, کاٹ کر نکالنا, یہ قتل ہے میرے بھائیوں. بعد میں پتہ چلتا ہے بھائی کون ہے, جب اس کو مارتے ہیں تو وہ بتاتی ہے یہ تو چاچو کا بیٹا ہے, یہ ماموں کا بیٹا ہے. پھر کیا کرتے ہیں, پھر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو پردہ نہیں کروایا. سب سے پہلے بیٹیوں کو پردہ کروائیں, اور اس کے ساتھ گزارش ہے کہ جب بالغ ہو جائیں, دیکھیں بالغ ہونے سے پہلے مرد ہو یا عورت ہو, اس کی ضرورت ہے کھانا اور پینا اور لباس, یہی ہے نا. بچے گھروں میں والدین کماتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں,
بچے کو صبح ناشتہ چاہیے، دوپہر کا کھانا چاہیے، رات کو کھانا چاہیے، لباس چاہیے، پانی چاہیے، یہی ہوتا ہے۔ لیکن جب بیٹا اور بیٹی، لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جاتے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد انسان کے اندر جو شہوت پیدا ہوتی ہے اس کو حلال طریقے سے میاں بیوی آپس میں اس کو پورا کریں، یہ ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پیدا کرنے کے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو بچے ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، وہ باہر لڑکے ہوتے ہیں، وہ لڑکوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ وہ لوفرانہ کام کرتے ہیں، گناہگار خود بھی، ماں باپ کو بھی کرتے ہیں، اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اندر سکول جاتی ہیں، راستے میں کسی کے ساتھ کوئی بار بار ملتا ہے، اچھا لگتا ہے، کوئی وہاں جو لڑکا ہے اس سے بات ہو جاتی ہے، وہ باہر اپنی ضرورت کو پورا کرتی رہتی ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں جی بچے معصوم ہیں جی، چھوٹے ہیں جی، اور وہ اس معاملے میں آگے تک نکل جاتے ہیں۔ اور پھر یہی ہماری بیٹیاں، اللہ ذوالجلال معاف فرمائے ہیں، آپ کو بھی شرم آ رہی ہوگی ایسی باتیں سنتے ہیں، لیکن میں حقیقت ہمارے معاشرے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ بیٹی جناب جاتی ہے، کیا ہوتا ہے جی، دو سال 3 سال بالغ ہونے کے ہوئے، اس سے کوئی غلطی خطا ہو گئی، اللہ معاف فرمائے، اکثر بچیوں کو حمل ہو جاتا ہے۔ جن کو حمل نہیں ہوتا ان کی جوانی کا ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جو کہ کل شادی ہونے پر اس کو شوہر کے سامنے اپنے آپ کو پاک دامن ظاہر کرنے کے لیے وہ قسمیں بھی اٹھائے گی کہ میں پاک دامن ہوں، میں نے محنت کی، میں نے کام کیا، میں نے بوجھ اٹھایا، میں نے گھر کی صفائی کی، میں نے برتن دھوئے، تو یہ میرا پردہ بکار جاتا رہا۔ وہ کہے گا نہیں، یہ میں نہیں ماننے کے لیے تیار۔ حکمت کے اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے، جو ہماری بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، مشقت والا کام کرتی ہیں، گر جاتی ہیں بارش میں آگے پیچھے، یہ پردہ زائل ہو سکتا ہے۔ اس کا برقرار ہونا عورت کی یعنی پاک دامن ہونے کی شرط نہیں ہے۔ یہ پردہ نہ بھی ہو پھر بھی بیٹیاں پاک صاف ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب بیٹیاں باہر جاتی ہیں آگے پیچھے، ان سے جو خطا اور غلطی ہوتی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ والدین ذمہ دار ہیں میرے بھائیوں، والدین ذمہ۔ میرے بھائیوں، یہ بات میں درس سے کر رہا ہوں آپ سے، اس مسئلے کو آپ نے سیریس لینا ہے، اس کو مذاق یہ شغل میں نہیں ڈالنا۔ بے شمار والدین ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بچی بالغ ہو گئی، 14 سال کی ہوگی، ہم نے کہا اس کی شادی کرے، اس کی ماں نہیں مانتی، ماموں نہیں مانتے، چاچو نہیں مانتے، میری والدہ نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں چھوٹی بچی معصوم ہے۔ تو جب اس سے کوئی داغ لگ جاتا ہے، اس سے غلطی خطا ہو جاتی ہے، پورے خاندان میں اس کا رشتہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا، کہتے ہیں بس یہ جو صحیح نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں معاشرہ ہے ہمارا، لڑکی سے ایک غلطی ہو جائے تو وہ ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ سیاہ ہو جاتی ہے، وہ دھتکاری جاتی ہے، اس سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ بیٹا ہے وہ روزانہ غلطیاں کرتا ہے، اگر کوئی بندہ کہتا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی نہیں، یہ لوگ تو جھوٹ بول دیں، لوگوں کی آکھنا بکواس کر دینے۔ لیکن مرد کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی غلطی خطا چھپی رہتی ہے، عورت کی خود خطا جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ نظام اللہ نے اس طرح کا بنایا ہوا ہے، ایک غلطی کرنے سے بیٹی پورے خاندان سے بدنام ہو گئی اور وہ باہر نکلی، اسے کوئی عزت دار لینے کے لیے تیار نہیں، باہر سے جس کو نہیں پتا وہی اس کا رشتہ لے گا۔ اور بیٹا جو ہے لڑکا، اس سے 1000 دفعہ غلطی ہوئی ہے تو کوئی بھی اس کو وہ پتہ ہی نہیں کسی۔ میرے بھائیوں، انصاف کریں بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان۔ اسی لیے اللہ کی رحمت اور مہربانی سے میرے ساتھ والدین، ماں باپ اور سرپرست رابطہ کرتے ہیں کافی سالوں سے۔ قاری صاحب ہم بچوں کے رشتوں کے معاملے میں بڑے ہم پریشان ہیں، تو اس معاملے میں بھی آپ کو غور کریں۔ تو میں نے الحمدللہ تقریباً چند سالوں سے ایک ادارہ بنایا ہے، المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ کے نام سے۔ اس میں پوری دنیا کے خواتین و حضرات کے والدین کی سب سے بڑی پریشانی بچوں کے رشتے کے معاملے میں الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ادارہ پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ الحمدللہ آل پاکستان خواتین و حضرات کے رشتے کرواتے ہیں، اور سعودی عرب کے تمام ملکوں میں رہنے والے خواتین و حضرات، اور جتنے یورپ کے ملک ہیں وہاں رہنے والی خواتین و حضرات۔ اور ہمارے ادارے کی یہ کوشش ہے کہ جتنی ہماری بہنیں بیٹیاں طلاق یافتہ ہیں، بیوہ ہیں، بچوں والی، بغیر بچوں والی، ان کے بھی نکاح کر کے ان کے گھر آباد کیے جائیں۔ یہ ہارون آباد سے ایک خاتون نے 2 دن پہلے میرے ساتھ رابطہ کیا، کہنے لگی قاری صاحب آپ کا ایک پروگرام دیکھا تو میں بیوہ ہوں، میں نے شادی کی تو میرا شوہر بیمار تھا، اس کی بیماری کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں تھا، میں نے صبر کیا،
میں نے اس کے ساتھ صبر کیا. یقین کریں یہ بیٹیاں ہی عورتیں ہی صبر کرتے, بندہ صبر نہیں کرتا. بندہ کہتے ایسے اولاد نہیں ہوتی اور شادی کرو. اس نے دیکھا کہ میرا میاں جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ مجھے اولاد ہو. اس نے کہا میرا صبر ہے, میں نے شوہر نہیں بدلنا. وہ کہتی ہے یہاں تک کہ میرا شوہر بیمار ہوا ہے اور میں اس وقت 60 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہوں, وہ فوت ہو گیا. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے 2.5 مرلے کا ہمارا مکان ہے, تو میرے شوہر نے کیا اگر میں فوت ہو جاؤں آپ نے اس میں رہنا ہے, لیکن آپ کی زندگی کے بعد جی ہم نے مدرسے اور مسجد کو وقف کر دیا ہے. تو کہتی ہے یہ گھر میں نے اللہ کو دے دینا ہے اور میں چاہتی ہوں اگر کوئی ضرورت مند مل جائے تو میں نکاح کر لوں. لاہور سے ایک بھائی ہیں, انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا, قاری صاحب آپ کا پروگرام دیکھا ہے تو دل کو حوصلہ اور تسکین ملی ہے. ہمارے اندر سے ایک آواز ہے کہ ہمارے رشتوں کے لیے کوئی ہماری بات اور پکار سنے. کہنے لگے قاری صاحب میری عمر 60 سال ہے اور میرے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں. میرا بیٹا سعودی عرب میں ہے ماشاءاللہ, وہاں سے بھی 2 لاکھ روپے ہمیں آتا ہے. بچے میرے کچھ شادی شدہ ہیں اور باقی بالغ ہیں, وہ بھی انشاءاللہ شادی ہو جائے گی. مجھے کوئی سہارا چاہیے, لیکن اس سہارے کے لیے میرے بچے, وہ کہتے ہیں ہم تعلیم یافتہ ہیں الحمدللہ. میرے بیٹے اور میرے بیٹے کہتے ہیں ابو جی آپ تنہائی کو دور کرنے کے لیے شادی کر لیں. وہ کہتے ہیں میری بیٹیاں میرے داماد میرے بچے خود کہتے ہیں ابو جی آپ شادی کر لیں, اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو کیوں آپ تنہا رہیں, تنہائی کو نکاح سے آپ بدلیں. تو میں نے جو ہے نا ان کی آپس میں بات کروا دی. الحمدللہ جب اس مرد نے اس عورت سے بیوہ سے شادی کی, اس کی بیگم فوت ہوئی ہے, اس کا شوہر فوت ہوا ہے. جب انہوں نے باتیں کی تو اس عورت کی اس بندے نے بات سنی. پہلے مجھے کہتا تھا قاری صاحب 30 35 40 سال سے عمر عورت کی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور جب اس عورت سے بات کی اس نے بتایا کہ میں نے نکاح کیا, میں کنواری تھی, میری شادی ہوئی, میرا شوہر اس قابل نہیں تھا, میں نے شوہر نہیں بدلا, میں نے صبر کیا ہے. آج 60 سال میری اولاد کوئی نہیں ہے کیونکہ میرا شوہر بیمار تھا, وہ اس قابل نہیں تھا, میں صحت مند تھی. لیکن میں نے کہا نہیں, جو اللہ نے لکھ دیا بس ٹھیک ہے. یہ بیٹیاں ہیں, اللہ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا. اللہ جو بیٹے اور بیٹیاں جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے. میرے بھائیوں پھر اس نے بتایا کہ 2.5 مرلے کا مکان ہے, وہ ہم نے مشورہ کیا تھا, وہ اللہ کے لیے مسجد کو ہم نے وقف کیا ہوا ہے. جتنی میری زندگی میں یہاں رہوں گی اگر میرا نکاح ہو گیا تو یہ مسجد کو دے دوں گی. اس بندے نے کہا یار اتنے اچھے لوگ جو اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی اللہ کے حوالے کر جاتے ہیں. تو پہلے کہتا تھا 35 سے 40 سے اوپر عمر نہ ہو. جب اس کی باتیں سنی اور ویڈیو کال کر کے اس کو دیکھا اور اس کے چہرے کا نور دیکھا. لڑکیاں تو بازار میں جائیں سارا بازار بے پردگی ہوتی ہے, لیکن کچھ پردہ دار عورتیں اور خصوصاً نکاح کی غرض سے مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے, شریعت نے اجازت دی, عورت مرد کو دیکھ سکتا ہے. اس بندے نے کہا قاری صاحب اس عورت کی میں نے بات سنی ہے, اس کی نورانیت اور اس کا دین مجھے پسند ہے, تو قاری صاحب انشاءاللہ تعالی ہم جلدی ایک دوسرے کو دیکھیں گے, وہ ہمارے گھر آئیں گے ہم ان کے گھر آئیں گے, ہم نے نکاح کر لینا, مجھے اس کا دین پسند ہے. تو میرے بھائیوں الحمدللہ میں نے یہ ادارہ بنایا ہے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ. پوری دنیا میں جو طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین میرے ساتھ رابطہ کریں. لیکن ایک بات آپ سے گزارش کرتا ہوں, یہ ادارہ جو ہے میں نے ذاتی طور پر بنایا ہے. میں اتنا امیر نہیں ہوں, مجھے اللہ نے علم کی دولت سے سرفراز کیا ہے, میں اتنا مالدار نہیں ہوں. میں دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. لوگ میرے ساتھ شامل ہیں, جنہوں نے مسجد مدرسہ بنانا ہے وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں, جنہوں نے دعوت کے تبلیغ میں اپنا حصہ مالی تعاون کرنا وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن یہ جو ادارہ میں نے بنایا المرأۃ الصالحہ, یہ ذاتی طور پر اس کو چلا رہا ہوں. اس کو کوئی زکوٰۃ فنڈ یا کوئی گرانٹ نہیں مل رہی, تو اس کے لیے ہم نے کچھ نظام بنایا ہے. کچھ ہمارے سروس چارجز ہوتے ہیں وہ آپ ادا کریں گے, ہمارا فارم پر کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے. آپ کی مرضی کا جب رشتہ آ جائے تو پھر ہمارا جو ادارہ ہے اس کی کوئی مناسب فیس بھی ہے. تو آل پاکستان تمام عرب ملک اور تمام یورپ میں ملنے والے یورپ میں رہنے والے خواتین و حضرات اور خصوصاً طلاق یافتہ بیوہ عورتیں رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ملنے والے, ہمارے ساتھ رابطہ کرنے والے, ہمارے ادارے کے ساتھ منسلک ہونے والے اللہ تعالیٰ ان کا نکاح کر دیں اور ان کی تنہائی نکاح سے دور ہو جائے. تو میرے بھائیوں یہ آج کا میرا مضمون تھا کہ نکاح کرو. جب بیٹے اور بیٹی بالغ ہو جائیں تو آپ ان کے نکاح کریں, لیٹ نہ کریں. تو نکاح بر وقت کریں, نکاح کے بعد بیٹے بیٹیاں پڑھتے رہیں. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمارے
بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں۔ ہمارے پروگرام میں آپ دیکھیں گے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، جو خواتین و حضرات پاکستان سے، عرب سے اور یورپ سے اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے رشتے چاہتے ہوں یا طلاق یافتہ بیوہ خواتین ہوں، وہ ہمارے واٹس ایپ پر میسج کریں، اپنا نام بتائیں، اپنا شہر بتائیں، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے نکاح ہو جائیں اور ان کا گھر بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔